بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ جنرل الیکشن یعنی عام انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان، یہ باقاعدہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور کب تک یہ انتخابات ملتوی کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ کیا عمران خان کو جیل کے اندر، اٹک جیل کے اندر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ان کے اعصاب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا عمران خان ٹوٹ جائیں گے، اعصابی طور پر ہار مان لیں گے، یا استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے جیل کاٹیں گے جب تک بھی ان کے نصیب میں جیل ہے؟ اس سے پہلے عمران خان کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل سے گھبراتے ہیں، جیل سے ڈرتے ہیں۔ گزشتہ روز ہی ان کے وکیل یا وکلاء کی ٹیم نے ان سے ملاقات کی اور کہا، یہ شکایت کی کہ عمران خان کے جیل میں جو سیل ہے، جو کمرہ ہے، اس میں مچھر مکھیاں، رات کو کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جیل ہے، جیل میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور عمران خان تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو سیاستدان ہیں ان کو اے یا بی کلاس کیوں دی جائے، یہ بھی عام قیدیوں کی طرح رہیں۔ اور اب بدقسمتی ان کی کہ یہ جو کچھ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا، آج وہ سب کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ یقیناً اس پر وہ سوچتے تو ہوں گے۔ ایک خود احتسابی کا عمل بھی ہوتا ہے، انسان جس کو آپ کہتے ہیں نا کتھارسس، آپ اپنی ذات کا کتھارسس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیل سے بہتر کوئی جگہ نہیں، آپ اپنے ماضی کا، اپنی ذات کا، اپنے ماحول کا کتھارسس کریں۔ اب میں اس حوالے سے اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ہمارے ایک معروف اینکر ہیں، کالم نگار ہیں، جاوید چودھری، انہوں نے گزشتہ روز اپنے ایک ولاگ میں کچھ عجیب سی باتیں کیں جو مجھے تو افسانہ لگیں، کہ عمران خان دیوار کو دیکھ رہے تھے، کبھی چھت کو دیکھ رہے تھے، کبھی دیوار کو دیکھ رہے تھے، اور بڑے پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، نروس تھے، ایسے جیسے کہ جاوید چودھری اس سیل میں رات کو ان کے پاس موجود تھے۔ کبھی وہ کتاب پڑھتے تھے اور پھر وہ کتاب رکھ دیتے تھے، ان کو شاید یہ شک تھا کہ جیل کے سیل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح کی فضول قسم کی افسانوی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا بے پرکی اڑائی جاوید چودھری نے، حالانکہ بہت معروف کالم نگار اینکر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالورز ہیں، ویوز آتے ہیں ان کے۔ میں حیران ہوں کون لوگ اس طرح کے لوگوں کے ولاگز دیکھ کر یا ویڈیوز دیکھ کر اور ان پر یقین بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ خیر، اب یہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو سعودی عرب میں ریاض میں ایک سرور پیلس ہے، آپ کو یاد ہوگا، جہاں میاں نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ تو جاوید چودھری کا یہ کہنا ہے کہ جناب سرور پیلس کی صفائی شروع ہو گئی ہے۔ اب عمران خان جو ہیں وہ اگر انہوں نے ہار مان لی، یا اگر انہوں نے ملک سے باہر جانے کی خواہش کا عندیہ بھی دیا، تو ان کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا جائے گا اور وہاں پر ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، سرور پیلس یعنی ایک محل، اور اس کی صفائی کی جا رہی ہے، جیسے کہ پہلے خبروں میں کہا جاتا تھا کہ اڈیالہ جیل کی ایک بیرک کی صفائی کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان کو کہاں لے کر جایا گیا؟ اٹک جیل میں۔ اور یہی نہیں، جاوید چودھری نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو اٹک قلعہ ہے وہ ادھر ہے، وہ اس کے ساتھ دریا ہے، یہاں سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی میرے، وہ اٹک قلعہ میں نہیں ہے، وہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک وہاں پہ ہے، اٹک شہر کے اندر۔ پتہ نہیں آپ کبھی اٹک گئے یا نہیں گئے، میں جاوید چودھری سے مخاطب ہوں۔ خیر، اس بات کو جانے دیں۔ اچھا، سرور پیلس کی صفائی جاری ہے، جیسے کہ وہ پیلس میں کبھی صفائی نہیں ہوئی، اور جیسے کہ شاید یہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں، یا جیسے کہ محمد بن سلمان یا سعودی وزیر داخلہ یا وزیر دفاع یا سعودی سفیر نے جاوید چودھری کو فون کر کے بتایا کہ جناب عمران خان یہاں آنے والے ہیں اور ہم ان کے منتظر ہیں۔ خیر، عمران خان کو
توڑنے کی کوشش تو کی جا رہی ہوگی. اس کی وجہ صرف یہ توشہ خانہ کیس نہیں ہے، اس کی اصل وجہ ہے 9 مئی کے واقعات. اور گزشتہ روز شمسام بخاری جو صوبائی وزیر تھے سابق پی ٹی آئی کے دور میں، یہ جو عثمان بزدار کے دور میں کچھ عرصہ وزیر اطلاعات بھی رہے لیکن صوبائی وزیر تھے، ان کی جو آڈیو آئی ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی، جس میں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں افریدی یعنی شہریار افریدی، قاسم سوری، مراد سعید گالیاں دے کے کہہ رہے ہیں یہ سب موجود تھے، یہ بڑے گندے لوگ ہیں انہوں نے. اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کا مشورہ یا حکم ہے تو وہ کہتے تھے جی بڑے صاحب کا، یعنی عمران خان کا حکم ہے. تو اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایجنسیز کی رپورٹس آ چکی ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان نے کرا. عمران خان کو اب ظاہر ہے آرمی ایکٹ کے تحت موجودہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان کا ٹرائل ہو. اب وہ جیل میں ہی ہوں گے، ان کی ایک کیس میں ضمانت ہوگی، وہ دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ وہ آلریڈی اب حکومتی تحویل میں. نیب کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا، اس میں اس کیس میں اگر اس میں بھی 2 مہینے 1.5 مہینہ، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 مہینہ لگ جائے گا، یہ جو جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ان کو ہائی کورٹ سے ضمانت بھی مل سکتی ہے. ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. اب یہ جو ساری صورتحال جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد ان کے اوپر سائفر کا کیس ہے، پھر وہ 9 مئی والے جو واقعات ہیں، پھر آپ کے علم میں ہے کہ کوئٹہ میں ایک وکیل کے قتل کا کیس ہے. تو عین ممکن ہے ان کو یہاں سے بلوچستان کی کسی جیل میں شفٹ کر دیا جائے. یہ تو حکومت کی ثوابدید ہے، جہاں عمران خان کی موجودگی ضروری ہوگی ان کو وہاں لے جایا جائے گا. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سابق وزرائے اعظم کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں. تو یہی صورتحال جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ صبر و استقامت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جیل کاٹتے ہیں، یا چند ہی دن میں وہ یہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ نہیں بس جو میں نے کیا مجھے اس پر معاف کیا جائے، میری جان بخشی کی جائے. یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے وکلاء نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا کہ جی دیکھیں عمران خان ایک ایفلوئنٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی عادات ایسی ہیں، ان کا رہن سہن ایسا ہے، ان کی حیثیت ایسی ہے، وہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کا سوشل سٹیٹس ایسا ہے، ان کی کھانے کی عادات ایسی ہیں کہ ان کو ایک کلاس دی جائے. سبحان اللہ. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے دیکھو اس سے پہلے امتیں یہ حدیث کوٹ کرتے تھے اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور. اب پتہ نہیں اسی اٹک جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے کارکن یا مقامی جو رہنما ہیں وہ قید کاٹ رہے ہوں گے 9 مئی کے واقعات میں، کیونکہ وہاں پر بھی ہنگامے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو وہاں پر بھی ایک شہید شہریار اسفن یار بخاری کا مجسمہ جو ہے اس کی بے حرمتی کی گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ عمران خان سہولیات کے بغیر جیل نہیں کاٹ سکتے. اور آج کل گرمی، حبس، پھر وہی بات کہ دن کو مکھیاں، رات کو مچھر، کیڑے مکوڑے. اور رانا ثناءاللہ نے تو گزشتہ روز کہا ہے کہ جناب یہی جیلیں ہم نے کاٹی ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں، ان کے کمرے میں چینی یا گڑ پھینک دیا جاتا تھا تاکہ اس پر بڑی بڑی چیونٹیاں آئیں. اور آپ کو پتہ ہے چیونٹی بھی کاٹتی ہے اور اس کا زہر مچھر کے کاٹنے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح آپ کو کوئی بھیڑ کاٹ لے. یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، میں اب بھی چاہوں گا کہ عمران خان کا جتنا بھی عرصہ جیل میں گزرے وہ کوئی سہولت نہ مانگے، وہ کہیں کہ میں جدھر ہوں میں خوش ہوں، ٹھیک ہوں، اور جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں نہیں ٹوٹنے والا، میں ہار ماننے والا نہیں ہوں، میں نہیں جھکوں گا. پھر مزہ آئے گا جب آپ سہولیات مانگنا شروع کر دیں، جبکہ آپ اس سے پہلے سابق وزرائے اعظم کے بارے میں کہہ چکے ہوں کہ میں پاکستان جاؤں گا، میں اس کے کمرے سے اے سی اترواؤں گا، کمرے سے پنکھا اترواؤں گا، اس کو میں
فلاں جگہ کال کوٹھڑی میں رانا ثناءاللہ کو میں مونچھوں سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالوں گا، اور ایسا کیا بھی۔ خیر یہ 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ آج ان کے وکلاء نے پٹیشن دائر کر دی ہوگی، یہ بھی کہ درخواست ضمانت ہائی کورٹ میں، اور دوسری درخواست جو ایک آلریڈی دائر کر دی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جی ان کو کلاس بھی ان کو اے دی جائے، اور پھر حالانکہ یہ ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے، اور پھر ان کو منتقل کیا جائے اڈیالہ جیل میں، کیونکہ اڈیالہ جیل نسبتاً بہتر جیل ہے۔ اب آتے ہیں جناب الیکشن کمیشن کے التوا کی جانب۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یقیناً، اور یہ خبر حکومتی عہدیدار کی جانب سے، ایک وفاقی وزیر کی جانب سے۔ رانا ثناءاللہ نے گزشتہ رات طلعت حسین کے پروگرام میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ چونکہ مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی ہے، مردم شماری کے نتیجے میں حلقہ بندیاں ہونی ہیں، حلقہ بندیوں میں 4 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے، اور الیکشنز جو ہیں یا تو فروری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں منعقد ہوں گے، اور یا مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ یاد رہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ جو الیکشنز ہیں ان کا انعقاد سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہونا ضروری ہے، یہ آئینی تقاضا ہے، اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، جو کہ یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے، مردم شماری کے بعد نوٹیفائی ہونے کے بعد حلقہ بندیاں، تو کیا الیکشن کمیشن اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے فروری کی، کیونکہ اب الیکشنز کی تاریخ دینا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اب یہ صدر کا اختیار نہیں رہا، اور الیکشن کی تاریخ دے کر کیا الیکشن کمیشن اس دوران حلقہ بندیاں کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، ان کو کتنا وقت درکار ہے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں مکمل خاموشی ہے۔ البتہ موجودہ حکومت، جس کے جانے میں اب صرف 2 دن باقی ہیں، نے اپنا جو جسے آپ کہتے ہیں نا اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر الیکشن فروری کے آخر یا مارچ کے اوائل میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کو یہ سارے معاملات سوٹ کرتے ہیں کہ اس وقت تک عمران خان دیگر مزید متعدد کیسز میں پھنس چکے ہوں گے، جیل میں ہی ہوں گے، اور میاں نواز شریف تب تک جو ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ شاید نپٹا دیے جائیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔